السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ کسی پرانی تکلیف کی وجہ سے انسان جب اسے یاد کرتا ہے تو دکھی ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کیا اسے شیطانی وسوسہ کہیں گے؟ اسلام میں ایسے احساسات کی کس حد تک گنجائش ہے؟ گزارش یہ ہے کہ شریعت کا مزاج بڑا معتدل اور متوازن ہے۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں گا کہ کسی خاتون کی شادی کسی جانور اور حیوان سے کر دی گئی، چلو اللہ نے اس کی مدد کی، اس نے خلا لے لیا، یا وہ بدبخت انسان مر گیا، یا اس نے اسے طلاق دے دی، کوئی بھی وجہ بنی، ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اب اگر اس کی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے اور دوسرا شوہر اسے مثالی ملتا ہے، شرعی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر لحاظ سے وہ اچھا آدمی ہے، اب اگر یہ عورت پچھلے شوہر کے مظالم کو یاد کر کر کے ہر وقت روتی رہے اور اپنے موجودہ شوہر کے لیے وبال جان بن جائے تو اس کو حماقت کی انتہا کہا جائے گا۔ وہ ماضی تھا، اب اس کو چھوڑو، حال اور مستقبل کی فکر کرو۔ لیکن زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ انسان کوشش کے باوجود انہیں ذہن سے کھرچ نہیں سکتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان واقعات کا یاد آنا ایک فطری بات ہے، لیکن انہیں زندگی کا روگ بنا لینا یہ غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کس قدر ہولناک واقعات پیش آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دور کون سا تھا، تکلیف دہ واقعہ کون سا تھا؟ تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب طائف گیا اور طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا ان خوفناک ہولناک واقعات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مشن تھا اس میں فرق ڈالا؟ کیا آپ نے اس وجہ سے اپنی بیویوں کی محبت اور توجہ جو ان کا حق تھا ان کو محروم رکھا؟ تو اصل میں اس معاملے میں توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔